قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتۃ فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے مومن بندوں کو بدگمانی کرنے سے، تہمت رکھنے سے، اپنے اور غیروں کو خوفزدہ کرنے سے، خواہ خواہ کی دہشت دل میں رکھ لینے سے روکتا ہے اور فرماتا ہے کہ بسا اوقات اکثر اس قسم کے گمان بالکل گناہ ہوتے ہیں، بس تمہیں اس میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ تو غیبت جو ہے نا میرے بھائی، کہ غیبت ایک اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے، اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے کہ جو کرتا ہے وہ ایسے ہے جس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، جس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تو غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی بیان کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ کسی کے پیچھے جب ہم برائی کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں، ہم اس کی برائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو کسی کی تحقیر کی نیت سے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی برائی بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی مسئلے میں ضرورت پیش آ جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی فرد آ جاتا ہے آپ سے مشورہ کرنے کے لیے کہ جناب میں اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے یہ ساتھ ہمسائے ہیں، لیبر ہیں، یا فلاں صاحب ہیں، یہ آپ کے اقربا میں سے ہیں، تو وہ ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں یا ان کے کیا حال و احوال ہیں۔ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں شائستگی کے ساتھ بتا دیں، متنبہ کر دیں، کیونکہ بعض معاملات میں اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے، ان کو نہیں سمجھائیں گے، تو وہ کسی نقصان میں نہ چلے جائیں۔ تو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانا بھی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ آپ کا حق بھی ہے کہ آپ انہیں بتائیں، آپ انہیں سمجھائیں، اور جو بات حق سچ کی ہو وہ آپ بیان کر دیں کہ جناب آپ رشتہ کر لیں، رشتہ نہ کریں۔ اور بعض اوقات تحقیق کے پیش نظر ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ہمارے محدثین ہیں، اب محدثین کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ راویوں کی تحقیق کریں۔ جب لوگوں نے رسول اکرم علیہ السلام کی نسبت سے روایات بیان کرنا شروع کی تو ان کی تحقیق ہونا شروع ہو گئی، کردار کی چھان بین شروع کر دی گئی۔ اب وہ دنیا سے تو چلے گئے تھے، اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان کی پیٹھ پیچھے ہو رہا تھا، لیکن یہ تحقیق کرنا لازم ہو گیا، اور اس میں نہ کوئی تحقیر کرنے کے لیے تحقیق کی جا رہی تھی، اور نہ ہی محدثین جو تھے وہ کسی برتری کے خواہ تھے۔ یہ ایک نقطہ نظر کے تحت کام کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کی طرف کسی غلط بات کی نسبت منسوب نہ کر دی جائے۔ اب جس آدمی نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ بات بیان کرے، وہ راوی بن رہا ہے، تو پھر اس کو اپنے آپ کو پیش کر دینا بھی چاہیے تاکہ معاملہ حل ہو جائے۔ اب اسی طرح ہمارے اس موجودہ جو سسٹم ہے، یعنی حکمران ان کا جو سسٹم ہے، سیاست کے جو لوگ ہیں، اس طرح لیڈر جتنے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قوم کی بھلائی کے لیے آئے ہیں،
تو ان کی نقائص اور خرابی کی طرف توجہ دلانی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ سب ضرورتیں ہیں، یہ غیبت میں شامل نہیں ہیں، یعنی کہ بغیر کسی ضرورت کے تحقیر کی نیت نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نہ تو اس میں کسی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو ذلیل کرنا ہے، یہ تو دوسرے کو بچانا ہے۔ جہاں دوسرے کو بچانا ہوگا وہاں پہ یہ معاملات بیان کر دیے جائیں تو یہ غیبت نہیں کہلاتے۔ البتہ یہ بھی آپ لوگ خیال رکھیں کہ آپ جب کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی عزت و آبرو میں فرق پڑ رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے اس کی بات کی ہے تو کسی نہ کسی حد تک آپ نے اس کی رائے کو متاثر کیا۔ تو یاد رکھیے کہ آپ جب کسی کی تحقیر کی نیت سے اس کی برائی بیان کریں گے تو یہ بات اٹل ہے، یہ غیبت کہلائے گی۔ خاموشی میں ہی بھائی برکت ہے، سکوت کے اختیار کرتے ہیں۔ جو آپ کی برائی بیان کرے نا آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ صبر کیجئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کسی نے آپ کی غیبت کی ہے تو صبر کیجئے، کسی نے آپ پہ بہتان لگایا ہے تو صبر کیجئے۔ صبر ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر بندہ اس کو تھام لے، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رب تعالی جل شانہ آپ کو اتنا بہادر کر دے گا، اور اس بہتان غیبت کرنے والے پر اللہ رب العزت خود ہی پکڑ فرما لے گا، اور ایسی پکڑ ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کہ پکڑ کیسے کسے اور پکڑ ہوتی کیسے ہے۔